بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12واں لیکچر ہے، جس کے اندر ہم قرآن پاک کی ایک صورت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی سورۃ سر. سورۃ الکافرون آج پڑھیں گے ہم، ترجمہ کی وکیبلری۔ یہ دعا پچھلی بار بھی آپ لوگوں کو سکھائی گئی تھی، آپ لوگوں نے ممکن ہے اسے اپنا وقت دیا ہوگا، پڑھا ہوگا، مانگا ہوگا، یاد کیا ہوگا۔ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، پڑھیں۔ سر میں پڑھوں؟ جی پلیز جلدی سے پڑھیے۔ اللہم انی اسألک فہم النبیین وحفظ المرسلین والملائکۃ المقربین، اللہم اجعل ألسنتنا عامرة بذکرک وقلوبنا بخشیتک واسرارنا بطاعتک انک علی کل شیء قدیر. شیء قدیر۔ اچھا، ترجمہ شیء اس کا؟ قدیر. جی ترجمہ، ٹرانسلیشن۔ ٹرانسلیشن مجھے یاد نہیں ہے. کوشش تھوڑا تو آتا ہوگا۔ اے اللہ مجھے نبیوں جیسا علم دیجیے اور فہم دیکھو، علم الگ چیز ہے، فہم الگ چیز ہے۔ فہم کا مطلب سمجھ، علم کا مطلب نالج۔ جی نبیوں جیسی سمجھ دیجیے اور رسولوں جیسا حافظہ دیجیے ماشاء اللہ۔ اور فرشتوں جیسا حافظ، حافظہ دیجیے. مقرب فرشتے، قریب فرشتے ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، مقرب 4 فرشتے ہیں۔ اس جی کے آگے کا نہیں آتا. جو آتا وہ تو کرو۔ ہم، اللہم آتا نا؟ جی اے پھر میرے اللہ. اجعل مطلب بنا دیجئے، ٹھیک ہے؟ جی السینتنا ہماری زبانوں کو، عامرتن معمور مطلب آباد، بذکری کا اپنے ذکر سے آباد کر دیجئے ہماری زبانوں کو۔ یہاں پر ہم ترجمہ کیسا کریں گے؟ ہماری زبانوں کو آپ کے ذکر سے تر کر دیجئے۔ تر کا مطلب زبانیں رطب اللسان ہو جاتی ہیں، تر ہو جاتی ہیں بولتے بولتے۔ وَقُلُوبَنَا بِخَشْيَتِكَ، اور ہمارے دلوں کو آپ کی خشیت سے آباد فرما دیجیے۔ وَأَسْرَارَنَا، اس کا نہیں ایسے کریں گے، وَقُلُوبَنَا بِخَشْيَتِكَ، ہمارے دلوں کو آپ کی خشیت سے معمور کر دیجیے۔ وَأَسْرَارَنَا، اور ہماری تنہائیوں کو بِطَاعَتِكَ، اپنی اطاعت فرما برداری سے آباد کر دیجیے۔ اب اس کا ترجمہ آتا نا؟ کرو۔ عافیہ صاحبہ، جی جی لاسٹ لائن، اس کا تو ترجمہ آتا ہوں گا نا؟ کرو۔ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. جی بالکل، ماشاء اللہ۔ یاد کر لو، یہ دعا یاد کر لو۔ جی تعاوض کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ الرجیم. بالله من الشيطان الرجيم. کب پڑھیں گے اسے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے. حدیث پڑھنے سے پہلے؟ نہیں.
ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الرجیم کسے کہتے ہیں؟ الرجیم کا مطلب ہے جس کو بھگا دیا جائے، چل نکل یہاں سے، دھتکار دیا جائے، رحمت سے دور کو کہتے ہیں رجیم. ٹھیک ہے، اسی لیے کبھی میں نے کیا اس کا ترجمہ مردود شیطان، کبھی میں نے کیا دھتکارا ہوا شیطان. دھتکارنا، نکال دینا در سے باہر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروعات، آغاز، ابتدا، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے. دونوں بھی رحمان اور رحیم کا معنی رحم کرنے والا، رحم کرنے والا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں جو خاصی مقبول ہے لوگوں میں، یہ لکھ دیا کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا چائے وائے، بس زینت کے لیے، کلام میں حسن کے لیے جیسے کوئی ایڈ کر دیتے ورڈ، ویسا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی عجیب قسم کی تفسیر ہے یہ. اللہ کے کلام کا کوئی حرف بے معنی استعمال ہو جائے، ایسا تو نہیں ہو سکتا. کوئی لفظ زائد استعمال ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے؟ بتاؤ آپ لوگ. نو سر. یعنی اللہ کے کلام کے کسی ایک حرف کو زائد مانا جا رہا ہے، ایکسٹرا مانا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. کم علمی، کج فہمی کی یہ علامت ہوتی ہے. اب جس کی تفسیر کا بسم اللہ ایسا ہو، اس کی تفسیر آگے کیا ہوگی؟ ہے نا؟ بالکل. جی سر. لیکن عوام کل انعام، دیوانی ہے دیوانی. اگر کچھ کہا جائے کہ نہیں بھائی نہیں، تو پھر بولنے والا، منع کرنے والا برا ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، منع کرنے والا فرقہ پرست ہو جاتا ہے ان کے نزدیک. اللہ کی پناہ ایسے کم فہموں سے. ہر کسی کو فہم نہیں ملتی، اور جو فہم ملتی ہے نا، پھر وہ انسان برا لگنے لگتا ہے. ہائے اللہ. رحمان کا صیغہ بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے کو کہتے ہیں. رحیم کا مطلب بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے کو کہتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. یہ وہ جانتا ہے جو عربی زبان کو بہت زیادہ گہرائی سے جانتا ہو، ہر کوئی نہیں جانتا. کیا میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی سر. اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں. ملا علی قاری نے اپنی تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے محدث، مفسر، قاری، بہترین انسان گزرے ہیں ملا علی قاری. آپ کو میں بتاؤں، ان کی تفسیر شروع ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. 100 صفحے صرف بسم اللہ کی تفسیر کی انہوں نے. کتنے؟ 100 سو. صفحات. ہاں، 100 صفحات صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو زائد ہے. اللہ تعالی ہمیں علم عطا کرے، اور علم کے ساتھ فہم بھی عطا کرے، اور اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت بھی عطا کرے، ورنہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. آمین. اور اس کو آگے بڑھانے، پھیلانے، نشر کرنے، محفوظ کروانے، اور اس کے اندر دوام پیدا کرنے کی طاقت، قوت، صلاحیت نصیب کر دے. بہت بڑی دعائیں ہیں.
دونوں بھی مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مبالغہ مطلب کسی چیز میں زیادتی کو بتانا، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی تفسیریں کی گئی ہیں اس کی، میں مختصر بتاتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ رحمان کے اندر بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے کا معنی ہے، رحیم کے اندر بھی بہت زیادہ رحم کرنے والے کا معنی ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں کچھ فرق ہے۔ رحمان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رحیم سے تھوڑا سا کم اس کے اندر مبالغہ ہے، رحیم میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رحمان کا مطلب سب پر رحم کرنے والا۔ ترجمہ بعض لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ بھی کیا ہے، اس اللہ کے نام سے شروعات جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، ایسے کیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ رحمان سب پر رحم کرتا ہے، رحیم صرف اپنے خاص مخصوص بندوں پر رحم کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے بھی کیا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروعات جو جس کی جو کیا کہتے ہیں، جو عام رحم کرنے والا ہے، جو خاص لوگوں پر رحم کرنے والا ہے، جو رحمت عامہ کا مالک ہے اور جو رحمت خاصہ کا مالک ہے۔ ہوتا ہے نا، دیکھیں رحم ہوتا ہے انسان کے پاس، اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے۔ تو رحمان کا تعلق مفسرین نے، محدثین نے، اور اس کے علاوہ علماء محققین نے یہ لکھا ہے کہ رحمان دنیا میں رحم کرنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اس کو شامل ہے، اور رحیم یہ جو صفت ہے رحم کرنے کی، یہ آخرت سے تعلق ہے، کیونکہ دنیا میں تو ہر شخص پہ رحم ہے، ہر شخص پہ رحم ہے، سب کو روزی دی جا رہی ہے، سب کو روٹی دی جا رہی ہے، سب کو ایک جیسا سب کے ساتھ معاملہ، بلکہ جو نافرمان ہے اس کو ذرا زیادہ ہی نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کا شکوہ پڑھو، پتہ لگے گا۔ رحیم صرف مسلمانوں کے ساتھ رحم ہوگا، صرف اپنوں کے ساتھ رحم ہوگا، صرف وفاداروں کے ساتھ رحم ہوگا، جفاکاروں کے ساتھ تو پھر بغیر ظلم کے شاندار بدلہ عطا کیا جائے گا، ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے رحمان اور رحیم کا، کہیں پریشان نہ ہو جانا ایسی تفسیریں پڑھ کے جس کے اندر یہ ہو کہ یہ معنی زائد ہے۔ کوئی معنی زائد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر لفظ کا اپنا مقام ہے، ہر لفظ کا اپنا معنی ہے، اور اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو وہ زائد نہیں ہو جاتا۔ اسی لیے دعا پڑھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک فہم النبیین وحفظ المرسلین، ٹھیک ہے؟ اسی لیے سورۃ الکافرون، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے برملا، یا ایہا الکافرون، اے کافروں، کہہ دیجئے اے کافروں۔ یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی، دیکھو، خیر، لا اعبد، لا نہیں، اعبد عبادت کرتا ہوں، لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا ہوں، میں پرستش نہیں کرتا، میں پوجا نہیں کرتا، ماں ان سارے بتوں کی، ان سارے خداؤں کی، تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔
پوجا ہندی کا لفظ ہے جس کا مطلب پرستش کرنا، عبادت کرنا. میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اعبدو فعل، سوری اعبدو یہ جو ہے یہاں پر غلطی ہو گئی، ابھی صحیح کر دیتے ہیں اسے. اب دیکھیں یہاں پر معنی بھی آ گیا، الکافرون اس میں فاعل ہے. اس میں فاعل مطلب کام کرنے والا. کافر کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ کافر کا اصل معنی آتا ہے ناشکری کرنے والا. ناشکری کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کافر کہتے ہیں. نعمت، کفران نعمت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، نعمت کی ناشکری کرنا. انکار کرنے والے کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں ایمان نہ لانے والے کو کہتے ہیں. لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اعبد فعل مضارع، کیا مطلب ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا، دونوں اس کے معنی ہوں گے. جب ہم فعل مضارع پڑھیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اس کے اندر، اور پھر آپ کو ساری باتیں سمجھ میں بھی آ جائیں گی. عبدہ کل ہم نے پڑھا، ذہبہ ہو گیا، عبدہ اس نے عبادت کی. ٹھیک ہے، عبادت یہ مصدر ہے، عبادت کرنا. یہاں پر نا دو ٹوک بات کرنے کا کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ صاف صاف بات کر لو بھائی، بتا دو کہ بھائی تم جس کی عبادت کر رہے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. ولا انتم عابدون، اور تم اس کی عبادت نہیں کرنے والے ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں. مطلب مستقبل میں بھی تم عبادت کرنے والے ہو نہیں. تم اتنے ہٹ دھرم ہو، تمہارے سامنے ہر طریقے کا معجزہ آ گیا، سب کچھ آ گیا، اس کے باوجود بھی تم نہیں لانے والے ایمان، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب یہاں پر دیکھیں عابدون، پہلے اعبدو تھا، تعبدون تھا، سب عین با دال سے نکل رہے ہیں. عابدون کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، یعنی عبادت کرنے والا، پرستش کرنے والا، ایک خدا کے سامنے جھکنے والا یا کسی کو خدا مان کے جھکنے والا. اس کا واحد عابدن ہے، عابد، اور اس کی جمع آتی ہے عابدون. آخر میں تائے تانیث لگا دیں، عابدتن عبادت کرنے والے. ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت کرنے، ان کی عبادت کرنے والا ہوں نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی مستقبل میں بھی، آگے بھی، اب تو نہیں کر رہا، آگے بھی میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو. ایسا نہیں ہے کہ میں اسلام چھوڑ دوں گا، نہیں، جیسے تم اس پہ ڈٹے ہوئے ہو میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، ہے نا. اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس کی تم عبادت کر رہے، اور نہیں تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ بار بار جو آ رہا ہے نا، یہی فرق میں بتانا چاہ رہا ہوں. پہلی دفعہ آتا ہے حال کے لیے، دوسری دفعہ آتا ہے مستقبل کے لیے. یعنی ایسے ہم کہتے ہیں نا، دیکھو تم نہیں کر رہے میں بھی نہیں کر رہا، تم بھی نہیں کرو گے میں بھی نہیں کروں گا، یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آیا حال کے لیے، ایک دفعہ آ رہا ہے مستقبل کے لیے. یعنی اب بھی نہیں کر رہا میں، اب بھی نہیں کر رہے تم، آئندہ بھی نہیں کروں گا میں، آئندہ بھی نہیں کرو گے تم. جب حال یہ ہے کہ تم اپنے راستے ہو، میں اپنے راستے ہوں، تو ایسے ہی رہیں گے نا، لڑنا جھگڑنا کیوں؟ لکم دینکم ولی دین،
تم اپنے دین پہ رہو، میں اپنے دین پہ رہوں گا، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین. ٹھیک ہے؟ مارنا توڑنا، ظلم کرنا، سازشیں رچنا، کیوں؟ امن آشتی سلامتی کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تمہارا دین تمہارے لیے، جی میرا سر. دین میرے لیے. یہ جو لکم دینکم ولی دین ہے، اس کے اوپر مجھے ایک بات کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. ہر آیت، ہر حرف، سب کچھ اللہ کا نازل کردہ ہے. اس کے اندر کیا ہے؟ احکام ہے. ہر آیت کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن ہر آیت پر عمل نہیں ہوتا. کیا میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ غور سے سن. ہر آیت کی تلاوت تو کی جاتی ہے، ہر آیت پر عمل نہیں ہوتا. جیسے ہم الف لام میم یاسین پڑھتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، آیت تو ہے، عمل کیا عمل کریں اس پر؟ اسی طرح کچھ احکام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو ختم کر دیا. اس کے بجائے ایک اور حکم لاگو کر دیا مسلمانوں پر. ٹھیک ہے؟ جی تو ایک حکم آیا، ایک عرصے تک رہا، اس کے بعد دوسرا حکم آیا، پہلا حکم ختم ہو گیا، دوسرا حکم جاری ہو گیا. تو جو حکم کو ختم کرنا ہوتا ہے نا، حکم ختم کرنا، اسے عربی زبان میں کہتے ہیں نسخ. نون سین خا، نسخ. نسخ کا مطلب ختم کرنا، مٹا دینا. کئی معنی ہے اس کے. ایک معنی اس کا ختم کرنا بھی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا منسوخ کرنا. سنا آپ لوگوں نے؟ ہاں. منسوخ کرنا. تو منسوخ میں بھی دیکھیں نون سین خا وہاں پر موجود ہے. جی سر. تو قرآن میں نے جیسے آپ لوگوں کو کہا کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلے احکام ہوتے تھے، وہ پہلے ان پر عمل کرنا ہوتا تھا، قرآن کا حکم ہوتا تھا، اللہ کا حکم ہوتا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کینسل کر دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں. اس کے بعد دوسرا حکم لاتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر عمل کرو. تو پہلے والا حکم کینسل، دوسرے والا حکم جاری. اس کو نا علوم القرآن کا جو سبجیکٹ ہے اس ٹرم میں کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ. ناسخ کا مطلب وہ حکم جو بعد میں آتا ہے اور پہلے والے حکم کو منسوخ کرتا ہے. ناسخ کا مطلب منسوخ کرنے والا. منسوخ کا مطلب پہلا حکم جو بعد میں آنے والے حکم کی وجہ سے ختم ہو گیا، کینسل ہو گیا. ناسخ اور منسوخ. ٹھیک ہے؟ جی سر. بہت بڑے بڑے اعتراضات ہوئے ہیں اس معاملے میں. میں جو اتنا کھول کھول کے سمجھا جی رہا ہوں سر. نا، صرف اسی لیے تاکہ اچھے سے سمجھ لو. آپ لوگوں کو پتا ہوگا میری ذمہ داری میں جتنا ہو سکتا ہے نبھا رہا ہوں. جی. مستشرقین نے، مستشرق کون ہوتا ہے؟ مستشرق وہ ہوتا ہے جو مسلمان تو نہیں ہوتا لیکن وہ عربی سیکھتا ہے، علوم القرآن علوم الحدیث سیکھتا ہے اور اسلام کو پڑھتا ہے. ایسے بہت سارے یہودی ہیں، بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے مغربی ہیں، یوروپینس. ان لوگوں نے پڑھا، کتابیں لکھی، اعتراضات کیے. ان کو ہم کہتے ہیں مستشرق. یہ تو ہے تو مغرب کے لیکن مشرقی بن گئے. مستشرق. ان لوگوں نے بے تحاشا ایسے اعتراضات کیے اور بتایا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو پھر منسوخ کیوں ہوتا؟
کوئی آیت منسوخ ہی کیوں ہوتی؟ یہ کیا بات ہے؟ خدا کا کلام ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ بعد میں آنے والا حکم نہ وہ صحیح ہے زیادہ، پہلے والا حکم اتنا صحیح نہیں تھا. جیسے ہم کرتے ہیں نا فیصلہ، کوئی فیصلہ کرتے ہیں پھر سمجھ نہیں آتا تو اس کو منسوخ کرتے ہیں، پھر دوسرا فیصلہ کر دیتے ہیں، ہماری حکومتیں کرتی ہیں ایسا. تو یہ تو پھر انسان کا کلام ہو گیا. اعتراض بجا ہے نا اگر ان کا دیکھا گیا اعتراض تو. ہاں جی سر. ہوں، باقیوں کو کیا ہو گیا؟ نیند آ رہی ہے؟ جی سر. ہاں صحیح بات ہے. جی بالکل بجا ہے اعتراض، صحیح کہا آپ نے. تو جب بات ایسی ہے تو اب کیا کریں؟ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ ایسا اعتراض کرتے ہیں، اور جو جی سر. جس کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ یا تو پریشان ہو جاتا ہے یا اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہے. ارے ہاں بات تو صحیح ہے، صحیح کہہ رہا ہے انسان، ہوں، پریشان ہو جاتا ہے. تو جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے، کسی کو دینے کے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے اطمینان کے لیے. اللہ الحکیم ہے، حکمت والے ہیں. اللہ العدل ہیں، عادل ہیں، ظالم نہیں ہے. ان کو پتا ہے انسان کی فطرت کیا ہے. کوئی بھی چیز بتدریج ہو، آہستہ ہو، سٹیپ بائی سٹیپ ہو تو اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. ایک ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ چاہتے تو مکمل قرآن اتار دیتے، آہستہ آہستہ اتارا ہے. ہاں جی سر. کوئی تو حکمت ہوگی. انسانوں پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دل پر رحم ہے یہ. ٹھیک ہے، کبھی سوال نہیں ٹھیک آیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ جی قرآن کیوں سر. نہیں اتار دیا بھائی؟ 23 سال کیوں لگا دیے قرآن اتارنے میں؟ یہ بھی ایک سوال ہے. خیر پتہ ہے اس کا جواب. رکے بہت اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ. سر. تو دیکھیں جیسے مثال ہے عرب عادی تھے شراب کے، اتنا پیار تھا ان کو شراب سے کہ شراب کو پیار سے 900 انداز میں بلاتے تھے. 900 اور 1000 نام شراب کے رکھ لیے تھے، اتنا پیار تھا. اب ایسے دین اسلام آ گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا اور کہہ دیا بس اب چوری نہیں کرنی، اب بتوں کی پرستش نہیں کرنی، اب شراب نہیں پینی. کیا کہیں گے لوگ؟ مشکل ہو جائے گی نا، ہم عمل ہم نہیں سے کر. نہیں ہوتا یہ. ہوں، مشکل ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے آیت جی نازل سر. کی، یہ کہا کہ شراب جو ہے اس کے اندر فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ بات. اس کے بعد پھر ایک آیت آئی، پھر ایک آیت آئی، پھر اس میں نا اعلان کر دیا، بتا دیا کہ اب شراب کوئی بھی نہیں پیے گا، اب مکمل طور پہ حرام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. سمجھ میں آئی؟ حکمت ہے. جی سر. بس. تو ایسے بہت سارے احکام ہیں جو پہلے تھے اب نہیں ہیں. اسی طرح یہ آیت جو ہے نا آپ کے سامنے، لکم دینکم ولی دین، کافروں سے چھیڑ چھاڑ نہیں. تم اپنے راستے چلو، ہم اپنے راستے چلیں گے. تم اپنے مذہب پہ عمل کرو، ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں گے. وہ لڑ رہے ہو تو ہم نہ لڑیں، وہ مار رہے ہو تو ہم نہ ماریں. وہ لڑائی کے لیے آ جائیں تو ہم صلح آشتی اور امن کی اور پیس کی بات کریں. یہ جو آیت کے اندر یہ جو حکم ہے آپ کہہ دیجئے، یہ حکم اب نہیں ہے، ختم ہو چکا، منسوخ ہو چکا. یہ جو آیت ہے نا لکم دینکم ولی دین، اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے، اس کا حکم پہلے تھا، 13 سال تک تھا، اس کے بعد ختم ہو چکا. اچھا بھائی، یہ آیت
میں نے کہا منسوخ ہو گئی ہے، تو کوئی ناسخ بھی ہوگی نا، کیونکہ میں نے کہا تھا ایک دوسری آیت ہوتی ہے جو اس کے بعد آتی ہے، وہ اس حکم کو ختم کرتی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر سورۃ الحج کی پارے 17 میں وہ آیت ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ آیت اس کے اندر مکہ کے مظلوموں، مشرکین مکہ کے ہاتھوں تختہ مشق بننے والے غریب بیچارے مسلمانوں کے لیے بشارت، اور آئندہ آنے والے تمام مظلوموں کے لیے خوشخبری۔ کیا ہے؟ اذینا، اجازت دے دی گئی، للذین، کیا ہے وہ؟ میں نے ابھی کیا پڑھا؟ اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سوری، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہی آیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اجازت دے دی گئی للذین، ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے لڑتے تھے پہلے، بانہم ظلموا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، یعنی مظلوموں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ اب تم لکم دینکم ولی دین کہہ کے مارے کھاتے نہ رہو، صرف امن کی بات نہ کرتے رہو، بلکہ ہتھیار اٹھاؤ، میدان میں آؤ، کوئی ایک مارے تو تم بھی لگا دو، اور کہو کہ بیٹا بہت ہو گیا۔ جی سر۔ یعنی جہاد کی اجازت مل گئی، جہاد فرض ہو گیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے اگرچہ کہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یہ آیات ہیں جن سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ لڑائی کی اجازت مل گئی ہے، جہاد کی اجازت مل گئی ہے، اب آپ کو صرف مظلوم رہنا درست نہیں ہے، بلکہ اب آپ کو ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے، ظلم سے روکنا ہے، اپنے آپ کو بھی اس کے ظلم سے بچانا ہے، اور ساری انسانیت کو بھی ظالموں کے ظلم سے نجات دلانا ہے۔ کیا میں سمجھا سکا؟ یس۔ جی سر۔ صدق اللہ جی العظیم۔ سر، جی آیتیں تھیں، اس میں آپ نے بولا تھا کہ اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے عبادت، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی یہ آواز۔ میں آ رہا ہے، یہ فیوچر میں آ رہا ہے، یہ پاسٹ کی پوری ہے۔ ہم، جی، تو یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ فیوچر کا اور پاسٹ کا؟ یہ کہنا چاہتی ہو آپ؟ ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ لفظ کے اندر ایک میننگ بھی ہوتا ہے، صرف یہ میننگ نہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ لفظ سے پتہ چلتا ہے یہ پیشے کے لیے آتا ہے، پیشہ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پروفیشن کو بتایا جاتا ہے، یہ لفظ یس، اس کے لیے ہے، یہ لفظ اس کے لیے۔ اسی طرح عربی وہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں نا، اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں شروع میں جو پریزنٹ کے معنی کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے الفاظ استعمال کیے۔ دیکھو پہلے کیا استعمال کیا؟ اعبدو، تعبدون۔ بعد میں کیا استعمال کیا گیا؟ عابدون۔ یہ فرق ہے نا؟ ہے فرق نہیں ہے؟ تو پہلے اعبدو تھا، ہے۔ ہاں پہلے اعبدو تھا، بعد میں چینج ہو گیا۔ تو یہ فرق بتاتا ہے کہ وہ حال کے لیے ہے، یہ معال کے لیے ہے، استقبال کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے؟
کوئی پڑھے اسے جلدی سے، اب تک آپ لوگوں کو موقع مل گیا ہے پڑھنے کا، جلدی سے، بہت فیوریٹ حدیث ہے میری ہے. سر میں پڑھوں؟ میں پڑھوں؟ پہلے جس نے کہا وہ پڑھے. كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلى الله دیکھ کے العافية پڑھو، فإذا نہیں، لقيتموهم رکیں. عدوی کے بعد سے پڑھیں، العدوی کے بعد سے، لقاء العدوی، وصل وسلوا اللہ، وصل سلو نہیں، وصل وسلوا اللہ. الله وصل الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب أهزمهم سے پڑھے، وانصرنا عليه اہزم، اهزمهم اہزم. وہاں پر زیر ڈالنے کی ضرورت اصل میں نہیں پڑتی. سر میں پڑھوں؟ آپ تیسرے نمبر پہ، بریرہ صاحب آپ پڑھیے پہلے. اوکے. چلو کوئی اور پڑھو، آپ پڑھیں. کون پڑھنا چاہ رہی تھی؟ دیکھو جلدی کرو، ٹائم زیادہ نہیں ہے پلیز. جی سر میں پڑھ لوں؟ جی پڑھیں. یہ کہاں چلی گئی اقصا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وصلوا الله العافية وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوب. جہاں پر نون اور میم پہ تشدید ہو تو صرف قرآن پڑھتے وقت وہاں پر غنہ کیجیے گا. جی ٹھیک ہے سر. اور اس کے علاوہ جہاں پر کھینچنا ہوتا ہے، مد کرنا ہوتا ہے، تو وہ صرف قرآن کے وقت. اچھا میں پڑھتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس خطيبا قال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ایسے پڑھ. کتب الیہ، اس کی ساری تفصیل میں بتاؤں گا. حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہما
یہ وہ صحابی ہیں، غالباً میرا خیال ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ تابعی بھی تھے، پتہ ہے آپ کو، صحابہ کے شاگرد بھی تھے، کتنے لوگ جانتے جی ہیں؟ سر، جی سر، ہاں، میں نے دیکھ لیا ہے، ریفر کر لیا ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ نے۔ اب صحابہ کے شاگردوں کو بھی گالیاں دیں گے لوگ، اللہ اللہ، اللہ حفاظت کرے۔ تو حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں میں نے وہ ساری تفصیل نہیں لکھی، سمجھا دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ان دنوں میں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سے مقابلہ تھا، یعنی جنگ چل رہی تھی، جہاد چل رہا تھا، اس وقت کیا کیا؟ حضور نے سورج کے ڈھلنے کا انتظار کیا۔ کیا مطلب؟ کڑی دوپہر تھی، تھوڑا سا سورج، مطلب ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی ابھی بالکل عین دوپہر کا وقت ہے، تھوڑا سا سورج ڈھلنے دو، ایسا ہے حضور نے انتظار کیا۔ سورج ڈھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب کے وقت کا انتظار کیا، نہیں، ٹھیک ہے، سورج کی ذرا تپش ٹوٹے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، خطبہ دینے، بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بہترین بہترین، اللہ اللہ، منہ میں پانی آتا ہے، ایسا خطبہ دیا۔ اے لوگو، ایوہ الناس، ایسے ہی اس کو پڑھنا بھی چاہیے نا، اب ایسے پڑھیں گے ایوہ الناس، یہ کیا بات ہے؟ ارے بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے، ان کا بیان ہے، ان کی تقریر ہے، ان کے الفاظ ہے، ان کا لہجہ ذرا سوچو، کیسی تقریر کی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کہتے تھے، ہم حضور کو نا یوں سمجھتے ہیں بس معصوم سے، بہت، کیا بتاؤں میں، مطلب جس کو کبھی غصہ ہی نہ آتا ہو، جس کو بس نرم و نازک بات کرنی آتی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے ہوتے تقریر کے لیے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی، چہرہ سرخ ہو جاتا، جوش اور جلال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے، ایسے لگتا جیسے کسی چیز سے ڈرا رہے ہوں، ایسے لگتا جیسے ہمارے اندر خوف دلا رہے ہوں، ایسے لگتا جیسے وہ کوئی دشمن آیا ہوا ہے، کوئی دشمن آیا ہوا ہے، اس سے ہمیں آگاہ کر رہے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جوشیلی تقریریں کرنا، ٹھیک ہے، مگر تصنع والا جوش نہیں چاہیے، حقیقت والا جوش چاہیے، ٹھیک ہے، فضول میں چیخ و پکار نہیں کرنا ہے، بلکہ تڑپ کے ساتھ، درد کے ساتھ، حقیقت میں جل بھن کے جوش پیدا ہو جائے نا، تب آتا ہے مزہ۔ خطابت بھی سیکھنی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑے خطبہ جو ہے وہ انبیاء کرام ہی ہیں، ان سے بڑا خطیب دنیا میں کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے بڑے خطیب کیسے کہتے ہوں گے؟ ایوہ الناس، اے لوگوں، اے لوگوں، لا تتمنوا، تمنا مت کرو، خواہش نہ کرو، لقاء العدو، دشمن سے لڑائی کی، یعنی جنگ کی تمنا مت کرو، بلکہ وسلو، وسلو، مانگو، اللہ سے، العافیہ، ان کا کتنا پیارا نام ہے نا، عافیہ تسکین کا، دیکھو، وسلو اللہ العافیہ، عافیت کی نعمت مانگو اللہ تعالیٰ سے، لیکن جنگ کی تمنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جنگ آ گئی، جنگ کا موقع آ گیا، دشمن آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، للکار رہا ہے تو بزدل بن کے بیٹھ گئے، نہیں 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 نہیں، جب جب جب
دشمن سے لڑائی کا وقت شروع ہو جائے، دشمن کی لڑائی کا موقع آ جائے تو ڈٹ جاؤ، ڈٹ جاؤ اور خوب جان لو، خوب جان لو۔ وَاعْلَمُوا، ہم نے اب تک پڑھا ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے، آؤ ایک حدیث یہ بھی سن لو، اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ماؤں کے قدموں کے نیچے تلاش کرنے سے جنت نہیں ملتی، اسی طرح تلواروں کے سائے بھی دیکھنے سے جنت نہیں ملتی۔ اس کا ایک مطلب، ایک مفہوم ہوتا ہے۔ یہ انتہائی بلیغ 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 لفظ ہے۔ جتنوں کو پہلے سے یہ حدیث پتہ تھی بہت خوش نصیب، جتنوں کو اب پتہ چلی وہ بھی خوش نصیب، ہے نا؟ جی سر۔ ہاں عافیت جو ہے نعمت من نعم اللہ ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یوں کہا جائے کہ جامع نعم اللہ ہے، سارے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامع ہے۔ عافیت پہ آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کتب الیہ عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا نے ان کو لکھا، خط لکھا، فقرأتہ تو میں نے یہ پڑھا۔ اب یہ کون ہے؟ کس کو لکھا؟ کس نے پڑھا؟ کون بول رہا ہے؟ یہ میں بتا دوں۔ عمر بن عبید اللہ کے آزاد کردہ ایک غلام تھے جن کا نام سالم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اوفا نے کس کو لکھا؟ عمر بن عبید اللہ کو لکھا، خط لکھا۔ یہ عمر بن عبید اللہ جو ہے حضرت علی کے زمانے میں خوارج سے جنگ لڑنے کے لیے مامور تھے، گئے ہوئے تھے، امیر بنا کر ان کو بھیجا گیا تھا لشکر کا۔ کس کو؟ عمر بن عبید اللہ کو۔ عمر بن عبید اللہ کو خوارج سے جنگ لڑنے کے لیے حضرت علی کے زمانے میں بھیجا گیا تھا۔ تو وہاں پر عبداللہ بن ابی اوفا نے خط بھیجا اور اس خط کو سالم نے پڑھ کے سنایا۔ وہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا فقرأتہ تو میں نے اسے پڑھا۔ یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ یہ جو خط تھا یہ کس نے بھیجا تھا؟ یہاں لکھا ہوا ہے کتب الیہ، لکھا ان کو یعنی عمر بن عبید اللہ کو عبداللہ بن ابی اوفا نے لکھا خط۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں حضور کہہ رہے ہیں لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے جنگ کی تمنا مت کرو۔ کیوں نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ نتیجہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، ہارے گا جیتے گا۔ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ جنگ میں پڑ جانے کے بعد نجات ملے گی بھی نہیں ملے گی، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مصیبت پر، آزمائش پر صبر ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ تو فضول میں کیوں مانگا جا رہا ہے؟ مصیبت کیوں مانگی جائے فضول میں؟ بلکہ عافیت مانگو، سکون مانگو، ہے نا؟ کیونکہ عافیت اور سلامتی ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی مقابل نہیں ہے، اسی لیے کیا مانگا جائے؟ عافیت مانگی جائے، جنگ کے موقع نہ مانگے جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، جنگ کی تمنا نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جنگ جو چاہتا ہے، بھائی جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے،
اس کے اندر ایک گناہ اپنی ذات پر اعتماد ہوتا ہے نا، اپنی ذات پر اعتماد، اپنی قوت و طاقت، سطوت و شجاعت پر اعتماد ہوتا ہے تو یہ اعتماد بیجا ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے جیتا جاتا ہے نا، اپنی طاقت سے تو نہیں جیتی جاتی جنگیں. تو اسی لیے فضول میں تمنا کرنے سے حضور نے منع کیا، لیکن بزدل نہیں بنایا مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اتنا بزدل بدماش تھا. کسی نے سوچا، اپنے آپ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا نا، میں نبی ہوں، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہا تھا. تو کسی کو غصہ آ گیا، کسی نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو قتل کرنا ہی ہے، آج تو اس کو قتل کرنا ہی. کلہاڑا لے کے اس کے پیچھے بھاگنے لگے تو وہ بھاگتے بھاگتے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر میں گھس گیا، دروازہ لگا دیا. اب یہ باہر سے دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، مرزا باہر نکل. مرزا باہر نکلے گا. تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، کوئی دوسرا تھا. تو پوچھا کہاں ہے مرزا؟ تو وہ جو شخص تھا، اس کا بیٹا تھا غالباً، یا جو بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے، اس نے کہا ابھی ان پر وحی نازل ہوئی ہے. اچھا، وحی نازل ہوئی ہے؟ وہی کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ابھی تشریف لائے اور مرزا غلام احمد قادیانی چور کے اوپر وحی اتار کے گئے ہیں. کیا ہے جی وحی، ذرا سنو گے؟ یا ایوہ النبی اندر رہیو باہر نہ جائیو. ہائے 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 ہائے، کیا دلیل، کیا وحی، کیا ہے یہ؟ ایک قرآن ہے جو کہتا ہے یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی مسلمانوں کو مؤمنوں کو قتال پر، جہاد پر ابھاریے. حرض المؤمنین علی القتال، قتال پر ابھاریے. شکر ہے یہاں پر جہاد کا لفظ نہیں ہے، قتال کا لفظ ہے. ایک الگ لطف ہوتا ہے اس کا، کیونکہ جہاد کا لفظ ہوتا تو پھر تعویلیں ہو جاتی نا. بچے پالنا بھی جہاد، مسواک کرنا بھی جہاد، تقریر کرنا بھی جہاد، درس دینا بھی جہاد. قتال تو سیدھے میدان جنگ میں جانا ہے. تو ایک نبی ایسی شجاعت کی بات کر رہا ہے، اور یہ چور کو دیکھو، یا ایو نبیو اندر رہیو باہر نہ جائیو. افسوس افسوس، ایسے لوگوں کو نبی مانتے ہیں لوگ، ایسے لوگوں کو. ایسا ابھاریے اے اللہ کے نبی، مومنوں کو ایسا ابھاریے قتال کے اوپر کہ لنگڑا صحابی عمرو بن الجموح بھی آ کر کہے کہ اے نبی میں جنت پانا چاہتا ہوں، میں قتال کرنا چاہتا ہوں. ایسا ابھاریے کہ مائیں بہنیں بھی تڑپ تڑپ کر کہیں کہ ہم میدان جنگ میں لڑنا چاہتی ہیں. ایسا ابھاریے اے اللہ کے نبی، ایسا ابھاریے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر کہیں کہ یا رسول اللہ ہم بڑے ہیں، ہمیں جنگ کے میدان میں لے جائیے. ایسا ابھاریے. کیسا جوش دلایا ہوگا نبی کی خطابت نے کہ بچوں، بوڑھوں، جوانوں، لڑکیوں، عورتوں، سب کو سب جوش آیا ہوا ہے کہ نہیں، ہم گھر میں نہیں بیٹھیں گے. یا ایوہ النبی حرض المؤمنین علی القتال. قرآن بہت، کیا بتاؤں بھائی آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ عربی سکھا دے قرآن. اب پھر جنگ پہ جانے پھر جب قرآن آپ لوگوں کو عربی آ جائے نا، اس کے بعد قرآن کا ایک الگ ہی مزہ ہوگا. میں جتنی باتیں کر رہا ہوں بہت لطف، بہت وجد میں کر رہا ہوں. آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ نہیں آ رہی کوئی. جی سر. بریرہ صاحبہ، عافیہ صاحبہ، جی بتائیے سمجھ میں آ رہی ہیں باتیں؟ پریشان تو نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ کون سی زبردست. باتیں ہو رہی ہیں آج؟ نہیں
مطلب سوچے آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا. او ہو میں تو توبہ غلط کمپیریزن بالکل. نہیں آئی مین کہ لیم میں نے یہ لیم نہیں لیم بولا. لیم چھوڑ دو بس. وہ تو بھائی میں نے کہا نا کہ میں خطابت پہ نہیں بولنا چاہتا ورنہ میں بولوں گا تو دیر ہو جائے گی. تو ویسے میں میں کمپیریزن نے نہیں کیا. جی 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 بالکل بالکل. تو حضور کہہ رہے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ اگر ملاقات ہو جائے. دیکھو کیا لفظ ہے ملاقات ہو جائے. کیا مطلب اگر جنگ ہو جائے نا اگر کافروں سے دشمنوں سے آمنا سامنا ہو جائے تو کیا کرنا ہے ہاتھ جوڑنے. ارے ہمارا مطلب تو یہ تھا ہی نہیں جی ذرا ٹھہرو بیٹھو آؤ چائے پیو بات کرتے ہیں ہم. یہ نہیں نہیں نہیں. فَاصْبِرُوا مار کھاتے رہو ہے نا. مار کھاتے رہو صبر کرتے رہو. ایک گال پہ مارے تو دوسرے گال بھی نواز دو. یہ لو جی اس پہ بھی مارو. یہ مطلب ہے نا اس کا فَاصْبِرُوا صبر کر لو. اردو کا صبر نہیں ہے. اردو میں صبر کا مطلب یہ ہے کہ تکلیفیں برداشت کرو مارے کھا کے خاموش رہو. غمگین ہو کے بھی غم 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 میں ڈوب ڈوب کے بھی منہ بند کر کے رہو. یہ اردو کا صبر ہے. عربی کا صبر یہ نہیں ہے. عربی کا صبر یہ ہے کہ ڈٹ جاؤ جم جاؤ ٹل لینا پاؤ. ایسے جمو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کہ آگے والے کے پاؤں کھڑ جائے. ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ بن جاؤ. فَاصْبِرُوا آئی سمجھ میں بات. فَاصْبِرُوا عربی کا صبر سمجھ میں آیا. جی سر. ہاں عربی کا صبر بڑا وجد آفرین صبر ہے. اردو کی طرح مریل صبر نہیں ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا آگے کیسا جوش دلا دینے والا ایمان تازہ کر دینے والا موت سے پیار کروا دینے والا تلوار کو سب سے بڑا محبوب بنا دینے والا دشمنوں کو ہلکا محسوس کروانے والا جملہ ہے. ان الجنت 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 تحت ظلال السیوف تلواروں کے سایوں کے نیچے ہے جنت. یعنی تم جنگ کرو گے تو تمہیں جنتیں نصیب ہوں گی. یہ جو جنگیں ہیں یہ جو جہاد ہے یہ جو قتال ہے یہ قتال فی سبیل اللہ یہ جنت پانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب ہے. حضور کی ایک اور حدیث ہے الجہاد مختصر طریق الجنہ جنت کا سب سے شارٹ کٹ راستہ جہاد ہے. جہاد کرو ختم جنت مل جائے گی. شارٹ کٹ راستہ. الجہاد مختصر طریق الجنہ. کچھ لوگ آتے ہیں بڑے بڑے علامہ فہامہ انٹلیکچوئل پروفیسر ڈاکٹر اسکالر اور کہتے ہیں جہاد کا زمانہ ختم ہو چکا. وہ زمانے میں تھا حضور نے کر لیا بات ختم ہو گئی آج نہیں ہے. ارے بے وقوفو چغدو عقل کے گاڑو. پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ مذاکرات کرنے کے لیے مذمتیں کرنے کے لیے. سوچو ذرا دنیا میں کوئی آج دیکھیں آپ فلسطین دیکھیں کیا ہو رہا ہے. افغانستان میں اب تک کیا ہوا. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہی تو ہو رہا ہے. وہ لوگ اس حدیث کو پا رہے ہیں الجنہ تحت ظلال السیوف الجہاد مختصر طریق الجنہ. ان کو پتہ لگ گیا. وہ کہہ رہے ہیں 70 سال کیا 1000 سال بھی ہو جائیں ہم اپنی جگہ سے ہٹنے والے نہیں. اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا کے جائیں گے الجنۃ تحت ظلال السیوف. کشمیر کی تحریک دیکھیں 75 سال کے اوپر اور فلسطین کی تحریک دیکھیں مسجد اقصی کی تحریک 80 سال ہو گئے تقریباً.
ہٹنے کا نام نہیں لے رہے. حضور نے کہہ دیا ہے الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ، جب سے اللہ تعالیٰ نے میری بعثت فرمائی ہے تب سے جہاد کا آغاز ہو گیا ہے اور قیامت تک آغاز اس کا اجرا رہے گا، وہ جاری رہے گا. الجہاد ماض منذ بعثنی اللہ الى ان یقاتل آخر امتی المسیح الدجال، یہاں تک کہ مسیح دجال کا قتل نہ ہو جائے تب تک جہاد جاری رہے گا. اور یہ چور آتے ہیں، یہ کم فہم کج فہم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی جہاد ہی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے، اس کا مطلب تو وہ ہیں، اور کراچی کی زبان میں فلانا ڈمکانا ہے. یہ اللہ اللہ اللہ، سمجھو باتوں کو. یہ حدیثیں فراموش ہو گئی ہیں، بہت باتیں ہو گئی، آگے چلتے ہیں. ایہا، جیسے ہم نے پڑھا تھا یا حرف ندا ہے، اسی طرح ایہا بھی حرف ندا ہے. الناس لوگ، انسان، اس کی جمع ہے اناس. لا تتمنوا فعل نہیں ہے، جیسے ہم نے فعل امر پڑھا تھا نا، کسی کام کو کرنے کا حکم دینا، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو فعل امر کہتے ہیں. اسی طرح کسی کام کو نہ کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے نا، یہ مت کرو مت کرو، اس کو فعل نہیں کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کے ایک اصطلاح ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم کرنا اور منکر سے، برائی سے روکنا. تو روکنے کو کیا کہتے ہیں؟ نہی، فعل نہیں. تمنا نہ کرو، لقاء ملنا، ملاقات کرنا، اس کی جمع آتی ہے لقاءات. ٹھیک ہے. العدو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، دشمن، حریف، اس کی جمع آتی ہے اعداء. سل ہم نے پڑھا تھا نا، سأل یسأل سؤالا، سوال کرنا، مانگنا، اس کا فعل امر ہے یہ، سلو، سوال کرنا، مانگنا. العافیہ، العافیہ سب سے آخر میں کر لیتے ہیں اسے. اذا، جب، ہمیں عربی میں کہنا ہے جب، مستقبل کے لیے، جب ایسا ہو، جب ایسا ہو، مستقبل کی بات کرنی ہے نا تب اذا استعمال ہوتا ہے. لقیتموہم، لڑائی ہو تمہاری ان سے، فاصبروا، ڈٹ جاؤ، جم جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. اعلموا، جان لو، خوب سن لو. الجنہ، جنت کا اصل معنی ہے باغ، بہشت، اس کی جمع آتی ہے جنات. تحت، تحت کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا تحت، فلاں کے تحت، ماتحت، تو یہ اسی سے ہے. تحت کا مطلب ہے نیچے، انڈر. ظلال اسے کہتے ہیں، سائے کو کہتے ہیں، پرچھائی کو کہتے ہیں. ظل کی جمع آتی ہے ظلال. السیوف، تلواروں کو کہتے ہیں، شمشیروں کو کہتے ہیں. سیف، سیوف. ثم، پھر. منزل، اتارنے والا. انزل ینزل انزالا، اتارنا، اس سے ہے اتارنے والا منزل. منزل الکتاب، قرآن پاک کو اتارنے والے. مجری، اجرا یجری اجران، جاری کرنا، چلانا، جاری کرنے والا، چلانے والا. مجری السحاب، بادل چلانے والا. السحاب کسے کہتے ہیں؟ بادل کو. بادل خود بخود تو نہیں چلتے نا، اس کا واحد ہے صحابۃ. حازم، حازم کسے کہتے ہیں؟ شکست دینے والے کو کہتے ہیں. شکست کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. الاحزاب آج بھی استعمال ہوتا ہے، یہ حزب اقتدار، حزب مخالف، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. حزب، گروہ، جماعت، گروپ، پارٹی. الاحزاب، بہت سارے گروپس. فعل امر ہے، دعا کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہرا دے انہیں، شکست سے دو چار کر دے انہیں، ہمارے دشمنوں کو. وانصرنا، اور ہماری مدد کر دے، فتح نصیب کر دے. سمجھ میں آ رہی ہیں ساری چیزیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایک بات بتا دیں. پہلے جو پوچھا اس کا جواب دے دو. ہاں سمجھ آ رہی ہے. پوچھیں. یہ جو آپ نے بولا السحاب جو ہوتا ہے بادل کو کہتے ہیں، تو بادل چلانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ مجری السحاب.
ٹھیک ہے. مجری السحاب، مجری السحاب. اب آتے ہیں عافیت کے اوپر. ٹائم کتنا ہے؟ 10 منٹ لیں گے انشاءاللہ. عافیت کب تک آپ لوگوں نے کتنا سمجھا؟ بتائیے عافیہ تسکین صاحبہ، عافیت کا مطلب. سر مجھے تو پتا تھا کہ عافیت کا مطلب اس ہیلتھ اور ویل بینگ ایسا معلوم تھا. جی جی بالکل. بس اتنا ہی. جی. اللہ تعالیٰ کی پناہ عافیت کے چھن جانے سے. جب عافیت والی نعمت چھن جائے نا، تب پتہ چلتا ہے کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے صرف 10 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، پتہ لگ جائے گا کہ آنکھوں کی عافیت کیا ہے. مالداروں کے علاقے میں ایک غریب شخص نے اپنے ایک عقل مند دوست سے کہا، یار جب اللہ تعالیٰ یہ کوٹھیاں کاریں تقسیم کر رہے تھے نا، اس وقت ہم کہاں تھے؟ ہم کہاں تھے بھائی؟ ان لوگوں کو تقسیم ہو گئی ساری. دوست عقل مند تھا، اسے ہسپتال لے گیا. ہر طرف روتے سسکتے مریض ہیں، کوئی سانس نہیں لے پا رہا، کوئی خون کی الٹیاں کر رہا ہے، کوئی کینسر میں مبتلا ہے، کوئی اپنے اعضاء سے محروم ہے. اس نے کہا یار جب اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں تقسیم فرما رہے تھے تو ہم کہاں تھے؟ اب کوٹھیوں کی لالچ والا دوست شرم سے رو رہا ہے. عافیت سب کچھ ہے، عافیت سب کچھ ہے. عافیت یہ چھن گئی تو ہر نعمت بے مزہ ہو جاتی ہے. جیل میں جا کر دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے عافیت، آزادی والی عافیت کیا چیز ہے. اسی لیے عافیت کی دعا کی تاکید کی گئی ہے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی شب قدر اگر مجھے مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ تو حضور نے کیا کہا؟ یہی مانگو، اللہم انی اسألوک، کیا ہے وہ یاد نہیں آ رہی مجھے. اللہم انکا عفو تحب عفو، العفو. ہاں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا. کیا ہے یہ عفو؟ عافیت ہی تو مانگی جا رہی ہے، سب کچھ مانگ لیا. دین میں عافیت نہ ملے تو انسان گناہ، فتنے اور گمراہیوں میں ڈوب جاتا ہے. دنیا میں عافیت نہ ملے تو انسان بلاؤں، مصیبتوں، بیماریوں، تکلیفوں میں گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا جمال نصیب فرمائیں. عافیت کے ساتھ نا تھوڑی سی خیر بھی بہت بڑی رہتی ہے، بہت بڑی. اور بغیر عافیت کے بہت زیادہ بھی بہت تھوڑی رہتی ہے. جسے ہم برکت کہتے ہیں اس کو دوسری زبان میں عافیت کہتے ہیں. عافیت کے ساتھ تھوڑی سی عزت بھی بہت ہوتی ہے، اور عافیت کے بغیر بہت عزت بھی کچھ نہیں ہوتی. ایک شخص ہوتا ہے
ہاں سب کچھ ہے اس کے پاس، سب کچھ، ڈالر پاؤنڈ ریال میں کھیل رہا ہو، اے سی کے کمرے کے علاوہ کوئی دوسرا اسے کمرہ پتہ ہی نہ ہو، اور ایک شخص سے مشکل سے کچھ دو چار پیسے مل جائے تو غنیمت ہے، کہیں بیٹھنے کی جگہ مل جائے، کوئی چھپر سایہ مل جائے تو بڑی بات ہے. ایسا انسان ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے. اور اس کے پاس دل کا سکون ہے. بتاؤ کیا فائدہ اس پیسے کا، اس مال کا، اس دولت کا جو سکون نہیں خرید سکتی. وقت کا پریسیڈنٹ ہے تاریخ میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا، اس کو نا کھٹکا لگ گیا کہ مجھ پر جان لیوا حملہ ہوگا. دنیا کی سپر پاور کنٹری کا پریسیڈنٹ ہے، تہ خانے میں جا کے گھس کے بیٹھا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی، نیند ہی نہیں آ رہی. اب کیا کرے گا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کے؟ یہاں ہم سکون سے سو جاتے ہیں گرمیوں میں بھی. عافیت بڑی چیز ہے. اب ایک چیز میں بتاتا ہوں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں. عربی زبان میں تلفظ کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے معنی بدل جاتا ہے اس کی مثال دیکھیں. عربی زبان میں اسے کہتے ہیں سمین، سین کے ساتھ، سمین، اسے کہتے ہیں موٹا، فیٹ. اور اگر صرف شروع کا حرف چینج کر دیا جائے تو اس کا سمین کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیمتی، پریشیس. کتنا فرق ہے؟ صرف تا اور سین کا فرق ہے. آپ ذرا سوچے، اگر ہم نے تلفظ کے اوپر محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی، پریکٹس نہیں کی، تو نہ معنی صحیح سمجھا سکیں گے، نہ اللہ کا کلام صحیح سے پڑھ سکیں گے. تو عربی سیکھنا تو چلتا رہے گا، تلفظ پہ بھی محنت کیا کیجیے. ایک دوسری مثال دے دیتا ہوں. کیا ہے بھئی؟ یہ پاکستانی سارے انجیر کہیں گے، انجیر نہیں ہوتا، وہ انجیر ہوتا ہے. اسے عربی میں کہتے ہیں تین، تینن، وہ تین ہے نا، تین کہتے ہیں انجیر. انگلش میں کہتے ہیں فگ. کیا ہے یہ؟ تینن، انجیر. اب دیکھیں طین، طین تا کے ساتھ، پہلے تھا تا کے ساتھ، یہ ہے تا کے ساتھ. اس کا معنی کیا ہے؟ مٹی، سوائل کہہ لیں یا مڈ کہہ لیں، دونوں کو بھی، سوائل اور مڈ دونوں کو بھی طین کہتے ہیں. تو طین تا کے ساتھ اور تین تا کے ساتھ کتنا بڑا فرق ہے؟ ماہنور صاحبہ کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ جی یار یہ سمجھ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے بھائی؟ عربی میں اسے کہتے ہیں عالم. عالم، عالمن کسے کہتے ہیں؟ پرچم کو کہتے ہیں. اردو میں بھی استعمال کہتے ہیں نا علم، علم بردار. اردو میں تجوید نہیں ہوتی نا، اسی لیے ہم عالم نہیں کہتے، علم کہتے ہیں. لیکن عربی سیکھی جا رہی ہے تو دیکھو، عالم پرچم کو کہتے ہیں، فلیگ کو کہتے ہیں. لیکن علم حمزہ کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے درد، تکلیف. اردو میں کہتے ہیں نا درد و علم، رنج و علم. الف سے لکھتے ہیں اردو میں.
پین کو کہتے ہیں. کتنا فرق ہو گیا علم اور علم میں؟ ایک تو آپ لوگوں کو آج ووکیبلری مل گئی، اس بہانے میں نے ووکیبلری بھی بتا دی اور دونوں میں فرق بھی بتا دیا، اور تلفظ کی، پروننسیشن کی، ووکلز کی اہمیت بھی بتا دی. سمجھ میں آئی کچھ؟ تو اس کے جی اوپر سر محنت کرو، کوشش کرو. آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑی سی محنت کریں گے تو ہم سمجھدار ہیں نا. چھوٹے بچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھدار ہیں، بہت سی چیزیں آج کل ہیں، ہم ان سب چیزوں کا سہارا لے کر کچھ ہی دنوں میں سیکھ سکتے ہیں. میں سچ بتاؤں، اگر کوشش کریں گے نا تو 1 مہینے 2 مہینے میں، بہت ہو گیا تو 3 مہینے میں آرام سے آپ لوگ اس بیماری سے نجات پا سکتے ہو. کون سی بیماری؟ حروف کو غلط پڑھنے کی بیماری. بیماری ہے یہ، اور بیماری کا جلد سے جلد علاج کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے بیماری جڑ پکڑے گی، اور جب جڑ پکڑے گی تو اس کا علاج ممکن نہیں رہتا عام طور پر. تو بس یہی آپ لوگوں کو بتانا تھا. کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا تو کیجئے. مجھے پوچھنا ہے، جی پوچھئے. آپ ابھی جب وہ والی حکمت والی بات بتا رہے تھے تو آپ اس میں حکمت کا ذکر کر رہے تھے نا، تو حکمت مجھے پتہ ہے کیا ہوتی ہے، لیکن ویسے مطلب حکمت کیا ہوتی ہے؟ کیا کہوں بری راستہ ہے آپ کو پتا ہے حکمت کیا ہوتی ہے تو پھر مجھے بھی بتا دو حکمت کیا ہوتی ہے. بتاؤ نا. یہی تو مطلب مجھے اندازہ ہے، جیسے آپ نے بولا تھا کہ اللہ الحکیم ہے، تو مجھے مطلب میرے مائنڈ نے نا فوراً کلک کر لیا تھا، ہاں مجھے بات سمجھ آ گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کو بولیں گے کیسے کہ حکمت کیا؟ بہت سی چیزوں کے درجے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، سٹیجز ہوتے ہیں، لیولز ہوتے ہیں، ہے نا. ہاں ایک لیول سے اوپر چڑھتے ہیں تو دوسرا لیول آتا ہے، پھر تیسرا لیول آتا ہے، آگے آگے بڑھتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں، ترقی ہوتی ہے. تو سمجھ کا، سدھ بدھ، سوجھ بوجھ، فہم کا جو لیول ہے نا، اس کے مختلف لیول سے گزر کے حکمت کے لیول پہ پہنچتے ہیں. لاسٹ لیول فہم ہے، فقہ ہے. مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں فہم کے لیے. تفقہ. جب حکمت ہوتی ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں لاسٹ لیول ہے. لاسٹ لیول، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحکیم کہا. ایک لیول ہوتا ہے لطف کا بھی، لطیف. تو فہم، فقہ، تفقہ، لطف سب جمع ہو کے حکمت میں آ جاتی ہیں. حکیم لوگوں کو لوگ نا، جو حکمت آمیز باتیں کرتا ہے یا جو واقعی حکیم ہوتا ہے، یونانی دواؤں والا حکیم نہیں، طبیب نہیں، جو حکیم ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، دانشمند ہوتا ہے، دنیا اس کی بہت مخالف ہوتی ہے. کیونکہ دنیا کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، اتنی سمجھ نہیں ہوتی، اتنی سکت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی باتوں کو سمجھ سکے. بعد میں ریسرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، بعد میں نا اس کا دن مناتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بڑا انسان تھا. پہلے اس کی قدر نہیں کی جاتی. کرتے ہیں قدر، مگر جیسے بعد میں ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی. تو اس کو قدر نہ کرنا ہی کہیں گے نا. جب موجود تھا تب تو قدر نہیں کی. کیا میں بات سمجھا سکا؟ ہاں، لیکن یہ سیٹسفائنگ نہیں تھا، تو میں خود ریسرچ کر لوں گی. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کو کوئی جواب
اس کے علاوہ بھی ملے تو مجھے بھی ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہا کاف میم عین فا واو، یہ جو تین تین لیٹرز ہیں نا، اس کے اوپر ایسے دو چار لفظوں میں یا ایک سیشن میں سمجھانا نبیوں کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ یہ ایک الہام ہوتا ہے، کتابوں میں نہیں ملتی یہ چیز، تجربوں سے ملتی ہے یہ چیز۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف سمجھی جا سکتی ہیں، سمجھائی نہیں جا سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس کو سمجھانے کے باوجود بھی ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی، ایک وقت گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آہستہ 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 وہ چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ علماء صلحاء اولیاء کی جوتیاں سیدھی کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے اللہ تعالیٰ وہ پھر مطلب سمجھاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شکراً لاستماعکم۔ کچھ بھی نہیں تو نہیں، یہ جملہ تو سیکھ لیا آپ لوگوں نے روز دیکھ دیکھ کے ہے نا۔ شکراً جزیلاً استماعکم۔ چلیے، بہت بہت شکریہ، اتنی دیر تک بیٹھتے ہو آپ لوگ، سنتے ہو۔ کوشش کریں جلدی جلدی جواب دیں، کوشش کریں جلدی حاضر ہو جائیں تاکہ اتنی دیر نہ لگے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ جامع بات کروں۔